بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے کا واقعہ۔ محترم ناظرین، جب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی اور قیامت قائم کر دی جائے گی، یہ دنیا، یہ زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ جب چاہیں گے میزان عدل قائم ہوگا۔ روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کے لیے آگے بڑھیں گے۔ تاج کرامت آپ کے سر پر ہوگا اور آپ قیامت کے روز جلوہ فرما ہوں گے۔ آپ اس میدان میں اس ماں کی طرح پریشان دکھائی دیں گے جس کا بیٹا گم ہو گیا ہو۔ آپ اسی پریشانی اور بےتابی سے اپنی گنہگار امت کے ایک ایک فرد کو تلاش کریں گے اور امتی امتی کہہ کر پکارتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت آئے گی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو حساب کے لیے پہلے لے آئیے۔ آپ اپنی امت کے انصار، مہاجرین، شہداء، صدیق اور صالحین اور اولیاء کو قطار در قطار بلاتے جائیں گے۔ فرمان خداوندی ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکوکار لے آؤ، گنہگار کہاں ہیں؟ نمازی لے آؤ، بے نمازی کہاں ہیں؟ عالم لے آؤ، جاہل کہاں ہیں؟ روزہ دار لے آؤ، حرام کھانے والے کہاں ہیں؟ فرمان خداوندی سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ خداوندی میں رونے لگیں گے اور کہیں گے، اے اللہ، مجھے تیرے کرم کی بارگاہ میں تو یہ گمان تک نہ تھا۔ فرمان ہوگا، میرا مقصد دوستوں کو عذاب دینا نہیں ہے، میں تیری امت کے ہر چھوٹے بڑے کا حساب اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ اگر اس کے گناہ پہاڑ کے برابر ہوتے تو میں درگزر کر دوں گا، اس وقت دیکھنا کہ میں آپ کی امت سے کیا سلوک کرتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمانے لگے، مجھے تو اللہ کی رحمت نے ایک چڑیا کے بدلے معاف کر دیا جسے میں نے اپنی زندگی میں ایک بچے کے ہاتھوں ظلم سے نجات دلائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد لوگوں نے آپ کو خواب میں دیکھا اور حال دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے اللہ کی رحمت نے اس چیونٹی کے بدلے بخش دیا جسے میں نے سیلاب میں بہتے ہوئے کنارے پر رکھ دیا تھا۔ حضرت امام ابو حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد لوگوں نے خواب میں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ کیا؟ آپ نے بتایا، مجھے اللہ نے اس مکھی کی جان بچانے کے بدلے بخش دیا جسے میں نے ایک دن دوات سے نکال کر مرنے سے بچا لیا تھا۔ جس وقت اللہ کی رحمت ایک چڑیا، ایک چیونٹی اور ایک مکھی کے بدلے اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی بخشش کر سکتی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہم جیسے گنہگار امت بخشے جائیں تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ سب انبیاء اور رسولوں کو جس قدر مدارج اور شہادت ملی ہے وہ سب اللہ کی محبت سے ملی ہے۔ یہی محبت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا فرمائی ہے۔ اگر اولیاء اور صالحین کو آفتاب کی روشنی سے حصہ مل سکتا ہے تو ہم بھی نور محمدی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ایمان و عرفان کے آفتاب کی روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام ایک ظالم کے پنجہ ستم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، ایک سرکش کی آتش کے غضب کو گل و ریحان سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، تو ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تکلیف سے نجات پا لیں گے۔ یوم محشر کی ہولناکی۔ محترم ناظرین، قیامت کے دن کو کوئی عام دن نہ سمجھیں، بلکہ وہ بہت سخت دن ہوگا، بہت لمبا دن ہوگا۔ حدیث میں جہاں تک بھی آیا ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ سب کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار اور مشرکین کے بائیں ہاتھ میں۔ اہل ایمان تو خوش ہو کر دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے اور پڑھائیں گے، جبکہ کفار اور مشرکین پریشان ہوں گے اور کہیں گے، کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا اور ہمیں ہمارا حساب معلوم ہی نہ ہوتا۔ اعمال کے وزن کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ پل صراط جہنم کے اوپر بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہوگا اور وہاں اندھیرا ہوگا، لیکن ہر آدمی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے نور کی روشنی ملے گی۔ وہاں سے گزرتے ہوئے کوئی بات کرنے کی جرأت نہیں رکھتا ہوگا، صرف انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے اور مومن اپنے مزید نور کی طلب کے لیے اللہ سے دعا کریں گے۔ اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ پل صراط سے نیچے جہنم میں گرتے رہیں گے۔
کچھ مومن تیزی سے گزر جائیں گے اور کچھ آہستہ آہستہ۔ پل صراط کا آخری حصہ کنترا نام کا مقام ہے، جہاں تمام اہل ایمان کو روک لیا جائے گا۔ اگر ان کے دلوں میں کچھ کینہ و بغض وغیرہ ہوگا تو انہیں وہاں سے صاف کر کے آگے جنت کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ وہاں ایک نہر حیات ہوگی جہاں ان سب کو ڈالا جائے گا۔ سب 32 یا 33 سال کے خوبصورت، 60-70 ہاتھ قد کے جوان بن جائیں گے۔ 50,000 سال کا لمبا اور نیکیوں سے بھرا ہوا دن خوش نصیبوں کو ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے گا اور عزت بخشے گا۔ نیک عمل کرنے والوں کو اللہ اس دن کی ہولناکی کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے، اور ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ مسلمانوں، مومنین اور اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے 50,000 سال کا یہ دن چند گھنٹوں کا لگے گا، بلکہ عصر سے مغرب تک کے وقت کے برابر لگے گا۔ وہ حوض کوثر سے پانی پیئیں گے اور ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ انصاف کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص غصے کو پی جائے جبکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر بھی ہو، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اسے کہے گا، جس حور کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ مصیبت زدہ کی دنیا میں مصیبت دور کرنے کی وجہ سے روز قیامت اللہ اس انسان کی تکلیف کو دور فرما دیں گے اور اسے روز قیامت کی اذیتوں سے محفوظ رکھیں گے۔ تنگ دست کو مہلت دینے کی وجہ سے روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے کی آبرو پر میدان حشر میں اللہ پردہ ڈالیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیف میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی بڑی تکلیف دور فرما دے گا، اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے اسلامک واقعات کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔